نے میرے اپنے ساتھ یہ پیش آیا ہے جن لوگوں کے بزرگ کافی ایجڈ ہیں، ان کے لیے میں اسپیشلی مجھے یہ ویڈیو بنانے کی جو ہے ضرورت شاید اس لیے پیش آ گئی کہ مجھے لگا کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جن کے بزرگ ایجڈ ہیں ان کو اکیلے آپ جب جانے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کسی جگہ پر۔ بزرگ چاہے جو مرضی کہتا رہے کہ جی مجھے تو بالکل ٹھیک ہوں جو، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہاں کا جو میڈیکل سسٹم ہے یار عجیب و غریب ہے بھائی، مطلب ایسا میڈیکل سسٹم ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ پاکستان میں ہوتا تو شاید ہم لوگ اینٹ سے اینٹ بجا جاتے ہاسپٹل والوں کی کہ تم نے یہ کیا تو کیا کیوں، دیر کی تو کی کیوں۔ میرے اپنے ساتھ چونکہ کلپ میرے پاس بہت ہیں اس طرح کے، یہ کیونکہ میرے اپنے ساتھ پیش آیا، لیکن میں دکھا نہیں رہا کہ کیا ثابت کر لیں گے ہم کلپ دکھا کر، اور ویسے بھی کسی کی پرائیویسی کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ تو ریفرنس کے طور پہ میں نے ایک کلپ آپ کو دکھایا ہے۔ یہ ایک بزرگ ہیں، یہ پرسوں رات کو دروازے پہ آئے اور ناک کیا، دروازہ کھولا، انہوں نے کہا جی کہ تم کون ہو؟ میں ہنس پڑا، میں نے کہا جی سمجھ نہیں آئی۔ کہتے میں اس گھر میں پچھلے 13 سال سے رہ رہا ہوں، تم کون ہو؟ اچھا پہلے شروع میں مجھے تھوڑا سا اریٹیٹ ہوا میں کہ یار یہ کیا، اب چونکہ وہ بزرگ تھے، ان کی ایج کم سے کم بھی 75 سے اوپر کی لگ رہی تھی، تو یہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی فراڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ تو میں ان کو کہا کہ بھائی آپ کو غلطی لگی ہے، آپ کہیں اور رہتے ہوں گے، یہ آپ کا گھر نہیں، آپ کو غلطی لگی ہے آپ۔ اچھا وہ کہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تو اس گھر میں پچھلے اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں۔ اچھا اسی بحث میں زیادہ بحث نہیں ہوئی تو انہوں نے اپنی کسی جاننے والی کو، خاتون کو، چونکہ میرے سامنے وہ اسپیکر پہ تھا فون، تو انہوں نے فون ملایا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے، میں گھر آیا ہوں تو آگے کوئی اور بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں رہتا ہوں یہاں۔ اچھا وہ خاتون ان بزرگ سے ہی پوچھ رہی تھی کہ تم کون سی سڑک پہ ہو، کون سی روڈ پہ ہو، کہاں ہو؟ تو ان کو روڈ کا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کس جگہ۔ میں نے چونکہ وہ اسپیکر پہ تھا فون، تو میں نے ذرا تھوڑی اونچی آواز میں بتایا کہ یہ اس روڈ کے اوپر ہیں اور اس جگہ پر ہیں۔ تو خاتون نے مجھ سے تو نہیں مخاطب ہوئی، اسی سے بندے سے ہی مخاطب ہو کر کہا کہ تم لگتا ہے غلط جگہ پر چلے گئے ہو، کسی اور سے یہاں پوچھو کہ یہ فلاں جگہ کہاں ہے، جہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ اچھا وہ چونکہ اب رات کا ٹائم تھا، اچھا تھا بھی رات کا ٹائم، تو اس کوئی اور بندہ تو وہاں تھا نہیں۔ میں نے اس خاتون کو دور سے ہی کھڑے، زیادہ دور نہیں لیکن ایک کہہ لیں 2-4 فٹ دور، میں نے اسے اونچی آواز میں کہا کہ یہ فلاں روڈ پر ہیں، کیا یہ راستہ بھول گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ان کو ڈیمنشیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط جگہ پر چلے گئے، غلط گھر پر چلے گئے۔ لیکن اچھا اس عورت نے کہا کہ یہ میرے ہی گھر میں تھے، میرے گھر سے یہ وہاں میں نے ہی ٹیکسی کروا کر دی تھی اس کو اپنے گھر کی، تو وہ ٹیکسی والا ان کو غلط چھوڑ کر چلا گیا۔ اب پہلا سوچ تو یہ جاتی ہے کہ ٹیکسی والا کیسے یہاں چھوڑ کے چلا گیا، مطلب کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ اس کو میک شور کرنا چاہیے تھا کہ اس کو گھر چیک کر کے اتار کے جانا چاہیے تھا۔ اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو ایڈریس بھی بتایا تھا ٹیکسی والی، ظاہر ہے بک اس نے کی تھی عورت نے، اسی کے گھر سے یہ آ رہے تھے۔ خیر اسی بحث مباحثے میں نا ثابت یہ ہوا کہ ان کو چونکہ ڈیمنشیا ہے، تو میں نے بھی ان کو کہا کہ نہیں آپ کا گھر نہیں، آپ گھر بتائیں۔ تو یا اس عورت کو میں نے کہا فون پہ، وہ فون پہ مستقل رہی، تو وہ اس کو سمجھا رہی تھی کہ یہاں سے تمہارا گھر جو ہے چیک کرو، یہ اچھا زیادہ دور بھی نہیں تھا گھر اس کا، مطلب کوئی 1-2 روڈ چھوڑ کر تھا، تو لیکن کون سی جگہ کون سا گھر نمبر یہ وہ کوئی پتہ نہیں۔ اس ان بٹوین ہی ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا، اچھا وہ آیا تھا کسی، مطلب اس نے پی ہوئی تھی، وہ اپنے ہوش میں بھی اتنا نہیں تھا، تو اسمیل بھی آ رہی تھی منہ سے۔ تو وہ جیسے ہی باہر نکل کے سڑک کی طرف ہوا تو وہ پیچھے کی طرف، مطلب میرے دروازے گیٹ کی طرف، وہ پیچھے کی طرف آیا اور پورے زور کے ساتھ بیچارہ گر گیا، پورے زور کے ساتھ۔ اور گرتے ہی فون اس کا آن ہے، وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، اور فون اس کا آن ہے، وہ گر گیا، اس کے سر کے، مطلب وہ سر کے بل، پیچھے کے بل گرا، اور مجھے اس کے سر کے نیچے سے خون نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا یار یہ بندہ بہت زور سے گرا ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ مصیبت یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ اگر کسی کو ہاتھ لگائیں، پکڑنے کی، مدد کرنے کی کوشش کریں اور وہ گر جائے، وہ الٹا آپ کے گلے پڑ جاتا ہے کہ آپ اگر ہاتھ نہ لگاتے تو شاید یہ نہ گرتا، پتہ نہیں آپ کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے ہی وہ گر گیا۔ اس لیے میں نے پہلے تو کوشش ہی نہیں کی، وہ اول تو پتہ بھی نہیں تھا کہ گر جائے گا بیچارہ۔ جب میں نے خون نکلتا ہوا سر کے نیچے سے دیکھا تو میں نے فوری طور پر وہ عورت اس کو مخاطب کر رہی ہے فون کے اوپر کہ فلاں تم ٹھیک ہو، کہاں ہو، کیا ہو، جواب تو دو۔ میں نے اس کو فون بغیر اٹھائے، زمین پر پڑا ہوا فون، میں نے اسے کہا کہ ہی فیل آن دا فلور، کہ یہ گر گیا ہے زمین کے اوپر۔ تو اس نے آگے سے کہا او مائی گاڈ،
کین یو کال دا پولیس پلیز، سوری ایمبولینس. میں نے کہا بالکل میں کرتا ہوں. میں نے ایمبولینس کو کال کیا. اب یہ ایک نیا امتحان میرے لیے شروع ہو گیا. وہ بیچارہ اچھا وہ زمین پہ گرا اور اس نے نہ کوئی چون چڑا، ہوش میں تھا، مطلب جاگ رہا تھا، بس اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور لیٹ گیا. جیسے بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں ایسے لیٹ گیا. کوئی درد کا احساس نہیں، کوئی ہوتا نا کہنا کہ مجھے کیا ہوا، میں گر گیا، کچھ بھی نہیں. وہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے. کبھی ادھر کروٹ بدل لیتا تھا، کبھی ادھر، اور میں اس کو منع کر رہا تھا کروٹ نہ بدلو، کیونکہ سر کے نیچے سے کافی گہرا زخم مجھے نظر آ رہا تھا اس کا جب اس نے کروٹ بدلی ایک سائڈ پہ. ان بٹوین جب میں نے ایمبولینس کو کال کی، آپ یقین کریں ایک نیا ہی امتحان شروع ہو گیا. اس کو حال لگا کے دیکھو، اس کا جسم ٹھنڈا تو نہیں ہے، گرم تو نہیں ہے، نبض دیکھو، اس سے اس کا نام پوچھو، سر نیم پوچھو، اس کا ایڈریس پوچھو، اس کو کوئی ہارٹ کی پرابلم تو نہیں ہے، اس کو کبھی کوئی بلڈ کلاٹ تو نہیں ہوا، اس کو کوئی فلاں بیماری تو نہیں ہے، اس کو شوگر تو نہیں ہے. میں اسے کہوں کہ بھائی میں اس کو جانتا نہیں ہوں، میں تمہیں کیسے بتاؤں. اچھا قدرتی بات یہ تھی چونکہ وہ عورت اس وقت بھی لائن پہ تھی، فون پہ تھی. اب وہ مجھے پوچھتے تھے، میں اس کو پوچھتا تھا. وہ اس کی کوئی پرانی دوست تھی، جاننے والی تھی جوانی کی، اور وہ بتاتی جا رہی تھی کہ نہیں اس کو یہ ہے. اسی نے بتایا کہ اس کو ڈائمنشیا بھی ہے، اس ایمبولینس والوں کو بھی. اب چونکہ میں وہاں اسپاٹ پہ تھا، مجھے وہ کہیں کہ جی اب یہ کرو، اب یہ چیک کرو، رسپانسو ہے. میں نے 20 دفعہ بتایا کہ رسپانسو. تقریباً 35 منٹ مجھے ایمبولینس والوں کے ساتھ یہ گفتگو کرنی پڑی کہ اب اس کو یہ ہے، اب اس کو وہ ہے، اب یہ. میں انہیں کہوں کہ بھائی میں تنگ آ گیا ہوں تم سے بات کر کر کے، ایمبولینس پہنچاؤ، اس بیچارے کا خون نکل رہا ہے. میں نے اندر سے تولیہ لا کے بھی اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور اسے کہا کہ اب سیدھا لیٹا رہے. لیکن مجھے اریٹیشن شروع ہو گئی کہ یار میرے ہی انٹرویو لیتے رہو گے اور یہاں کھڑے کھڑے میں نے ہی سب کچھ تمہیں بتانا ہے، تو ایمبولینس آ کے کیا کرے گی. خیر کر کرا کے کوئی میں نے پہلا جب کلپ بنایا وہ بھی تقریباً میں نے اس کے گرنے کے 10 منٹ بعد بنایا تھا، اور اس کے بعد میں نے ایمبولینس آنے کا چیک کیا 40 منٹ بعد وہ ایمبولینس. اور وہ 40 منٹ میں فون پہ تھا ان کے ساتھ، وہ عورت میرے ساتھ ہاتھ میں پکڑا ہوا میں نے فون. اور اس طرح کر کے وہ بیچارہ جو ہے اب پتہ نہیں وہ لیکن زخم کافی گہرا تھا. 2 باتیں آخر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. ڈائمنشیا والے مریضوں کو، جن بیچاروں کو یہ بیماری، انہیں اکیلا تو کسی صورت گھر سے نہ بھیجیں. آپ کو پوری طرح یقین بھی ہو، ٹیکسی میں بھی، کار میں بھی کسی کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک ساتھ ضرور بندہ ہو. اور ایمبولینس کا تو میں آپ کو کیا ہی، ماشاء اللہ NHS کا جو سسٹم ہے، اللہ معاف کرے یار، تباہی ہے بڑی. کہ بندہ بیمار ہی نہ ہو یا کوئی خدا اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو، ورنہ یہ 40 منٹ انٹرویو کرنے پہ لگاتے ہیں، اس کے بعد ہی آتے ہیں. اور اس 40 منٹ میں پوری آپ کی ہسٹری ان کو فون پہ بتانی پڑتی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک، کہ کبھی کچھ ہوا ہے اگر تو وہ بھی بتاؤ، پھر ہم آئیں گے. یہ ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.